جوش انتقام، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ سامنے موجود خرابی کو مٹا دو۔ یہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ آپ پڑھتے ہیں اور سامنے جو موجود خرابی ہوتی ہے پھر آپ کو اس کو خرابی کرنے کے لیے خرابی کی حدود کا کوئی تعین نہیں کرتے آپ اس کے اندر کہ خرابی کتنی ہے یار۔ آپ نے دیکھتے بے مظلوم لوگ بھی اس کے اندر مارے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاد کرنے کی بات کی، آپ نے سن لو، کوئی بڑھا آدمی، کوئی بوڑھی عورت، کوئی عورت ویسے ہو، کوئی بچہ، کوئی درخت پھالدار، کوئی پھولدار درخت، کوئی بنا ہوا گھر، کوئی جانور، تم میں سے کوئی اس کو قتل نہ کرے، کوئی اس کو قتل نہ کرے، وہ چھوڑ دیا جائے۔ میں تو ایسی سی مثالیں آپ کو حیران ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو کسی کو قبضہ کر لینے کے بعد کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ ہاں جو میدان جنگ میں سامنے آئے اور ابھی تک ڈٹے ہوئے لڑ رہے، یہاں تک فرمایا کہ جو میدان جنگ چھوڑ جائے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ مسلمانوں نے ایک کافر کو گھیر لیا، وہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، ایک دن سے چھوڑی، اتنا دلیر تھا وہ کسی مسلمان کی پیش نہیں جان دیتا۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا اس کی ایسی کی تیسی، یہ ہمارے ساتھ ابھی لڑکا سا ہے، 16 17 18 سال 16 سال کا لڑکا۔ آپ دیکھیں آپ کے ہاں لڑکے کیا 16 سال کے گل کھلا رہے ہیں۔ تلوار اٹھائی، اسامہ بھاگ گیا، اس کے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پوتا تھا، منہ بولا پوتا۔ حضور ایک جگہ پر حضرت حسن کو، دوسری جگہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے، وہ جوش میں اٹھا اور اس سے جا کے اس کافر کو گھیر لیا۔ اور آپ مسلمانوں پہلے اس کو تو گھیرو نا، اتنوں کو یہ مسلمانوں نے گھیر لیا، لگا اسامہ مارنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا کلمہ پڑھنا حضرت اسامہ نے کہا دیکھ کر ہے کلمہ کیا، اس نے سارا کے سارا کلمہ بطور ایک مکر کے بڑا ہیلے کے پر اڑائی گردن مار دی۔ رسول اللہ کے سامنے معاملہ چلا گیا۔ نبی نے اتنی فتح کی خوشی نہیں منائی جتنی اسامہ کی اس بات پر غم منایا۔ حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کس لیے اس کو قتل کر دیا؟ یا رسول اللہ اس لیے میں نے اس کو مار دیا، وہ قرائن بتاتے ہیں کہ اسے ہمیں دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ آپ دیکھیں قرائن کتنے قریب کے ہوتے ہیں، لیکن اسلام نہیں مانتا بندے کی بات کو۔ آپ نے سارا کچھ کہتا جی ہم نے دیکھا دونوں کمرے میں بند تھے اس لیے زنا ہوگا، ہم نے دیکھا دونوں رضائی کے اندر چھپے ہوئے تھے اور سانس چڑھ رہی تھی اوپر نیچے۔ اسلام نے کہا نہیں، ختم، بتا ڈول کی طرح کنویں کے اندر اس طرح شرمگاہ سے مل گئی، سرمے دانی کی طرح ہو گئی، تو نے دیکھا اور دیکھا بھی چاروں نے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس طرح کی گواہی کبھی ملنی کبھی مسلمانوں کو؟ یہ تو کہتے ہیں کوڑے لگ رہے۔ اسلام نے کہا کمرہ بند نہیں دیکھنا، اسلام نے کہا یہ نہیں دیکھنا۔ شبہ ہزاروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان کا کیا ہے، مسلمان بھائی کیا تو قتل کروا دے، اللہ کو تو ایک ایک بندہ محبوب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تو کہتا ہے کہ تیری یہ کدو کی بیل جل گئی نا جس کے نیچے تو کدو کھاتا تھا، اور میرا 1.25 لاکھ بندہ نینوا میں تڑپ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یا اللہ واپس بھیج اپنے نبی کو، تو کہہ ہے کہ نہیں یہ میں ادھر جانا نہیں، میں ان کو کیسے عذاب دے دوں؟ زمین گمائی، آسمان گمایا، مائیں پیٹ سے پیدا کر کے بھی اپنے بچے کو چھوڑ دیتی، میں نے تو کل جہان بندوں کے لیے گما دیا، سورج چاند ستاروں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ جو جبریل امین روزانہ ان کے اعمال اٹھا کر لے کر جائے، میکائیل کو کہا ہوائیں چلا دو میرے بندوں کے اوپر، اسرافیل یہ کام کر دے، عزازیل یہ کر دے، موت کے فرشتوں کو کہا نرم کر دو جب میرے بندوں کی جانیں لینے کے لیے تم نے جانا۔ 1000 بندوں کو میں نے ایک بندے کے لیے لگایا ہوا ہے، 1000 چیزیں جو میری آسمان زمین کے لیے گھومتی، اس لیے تم معمولی سمجھتے، اسلام کے لیے ایک ایک بندہ انتہائی قیمتی ہے، اس کو چوٹ بھی آ جائے مومنوں کا دل گھبراہٹ ہونا چاہیے۔ مجھے جو چبھے کابل میں کانٹا کسی مسلمان کو، ہر ہندوستان کا مسلمان بے قرار ہو جانا چاہیے۔ مسلمان بے قرار ہو جائے کہ ہمارے بھائیوں کو کیا ہوا، ہم عید کیوں منائیں، کس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر مہندی کریں اور کس لیے ہم اپنی شادیاں کریں، کیوں باجے بجے ہمارے ہاں، کیوں دلہنوں کی سجے اتنی مہنگی سجے اور کیوں اس طرح شادی حالوں کے اندر کنجر خانہ ہو۔ مسلمان تو مر گئے، کیسا دل مسلمان لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ ناپسند کیا ہے کہ ایک مسلمانوں کا کوئی گروہ جو ہے وہ تنگی کے اندر زندگی گزارا اور دوسرا خوشحالی کے اندر زندگی۔ فرمایا تو کس قسم کا مومن ہے، تو مومن ہو سکتا جب تک تیرا پڑوسی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھوکا بیٹھا ہے، اور اگر تو اس کو اذیتیں دے رہا ہے دن رات، اس کو تکلیف میں اضافے کر رہا ہے اس کے، تو یاد رکھ تیرا ایمان اللہ سلب کر کے رکھ لے گا۔ تو پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، تیری اذیتوں سے وہ دوچار ہے اور تو آرام سے اپنے کون سا دین لیے پھرتا ہے۔ اسلام کچھ بتاتا ہے اسامہ بن زید کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی قبلہ کی طرف کہا یا اللہ یہ اسامہ نے جو کچھ کیا نا محمد اس سے بری ہے، محمد اس سے بری صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی سفارش نہیں قیامت کے دن کروں گا۔ یہ تو جان یہ جانے، تو جانتے یہ جانے، چمیاں نبی لے جتیاں ڈالے حضرت حسن کی طرح پیار، حضرت حسن جتنا پیار کرے حضرت حسن۔ سوچے میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو جنتیوں کا سردار ہے اس کے برابر بٹھا کے نبی علیہ السلام نے منہ پہ بوسے لیے اسامہ کے،
اسامہ اصلی جنگ بھی جب علی کی ہوئی تو ڈر کے اسو کے گھر میں بیٹھا رہا. علی نے کہا جنگ لڑ. اس نے کہا علی تو مجھے حکم دینا کہ شیر کی داڑوں کے اندر جا کے جنگ لڑ دی. اسامہ جا کے کافروں کی داڑوں کے اندر جا کے جنگ لڑ کے آئے گا. پر یہ مسلمانوں آپس میں آگے معاویہ آ گیا, اب عائشہ آ گئی, میں کیا کروں, میں مجبور ہو گیا ہوں, میں تو وہ قتل کا حساب نہیں دے پا رہا. میرا بعد میں پچھتایا بھی کہ مجھے علی کا حساب دینا چاہیے تھا اس مستدرک کے حکم میں. لوگوں کو جانے نہ کسی کی ڈلیوریاں اس کے اندر ہی ہو جائیں. آپ کہتے ہیں یہ آزادی مارچ ہے. میں کہتا ہوں اس وقت کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی آ کے کہنا آزادی مارچ کرنا, اس میں شامل ہونا گناہ کبیرہ. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہہ رہے ہیں, آپ ان جماعتوں للو پٹھوں کو کہہ رہے ہیں, نکمے لوگ. میں بھی کبھی کبھی آپ کو آواز کے لیے تبدیلی کے لیے بناؤں کہ مسلمانوں کو اذیتیں دے کر انقلاب لانا ہے. کبھی میری آواز پر ہاں نہ کہنا. میں ایک شیطان بن چکا ہوں گا اس وقت اگر تم نے یہ میری بات کو مانا. میں اپنی ذات کو کہتا ہوں, آپ دوسری بات کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح کرنی ہے اور پتا مار کر کرنی ہے, صبر کے ساتھ کرنی ہے. جتنا دکھ دے سکے تمہیں یہ دکھ اٹھاؤ, اپنے مسلمان بھائیوں کی باتوں کا دکھ اٹھا. جتنا تجھ پہ الزام لگا سکتے تو الزام سن, جتنا تجھے دھتکار سکتے تو دھتکارا جا, جتنی دفعہ تجھے نکالنا چاہے تو نکالنا جا, حتیٰ کہ تجھے یہ کارنر کر دے تو کارنر ہو جا, حتیٰ کہ تیرا سوشل بائیکاٹ ہو جائے شیب ابی طالب کی طرح, تو سوشل بائیکاٹ کرا, ہو جائے ان سے لگ, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا برا نہ چاہ. ہم نے قتل نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں سلب کرنا. روز قیامت کے دینے کے لینے پڑ جائیں گے تم کو. اللہ پوچھیں گے حشر کے دن بتاؤ نا کس حق کے ذریعے سے تم نے راستہ روکا تھا اور اس کی بیوی ڈلیوری کے کیس کے اندر مر گئے. پورے کے پورے بندے لوگ مجھ سے پوچھے, یہ پوچھتے لڑکے 2-3, یہ شاید صاحب بھی کبھی ہم سے پوچھے کہ بتائیے اتنا لمبا حساب کیسے ہوگا, 50,000 سال کا کیا کرنا. اور میں نے کہا اس کی ایک چھوٹی حرکت سے جتنی نسلیں برباد ہو جائیں گی نا, سب کا حساب اس سے لیا جائے گا, سب کا حساب. اللہ نے کہا تو نے بیج بویا تھا برائی کا. وہ ڈلیوری والی ماں جس وقت مری تھی نا بچہ جننے کے, اس کے 4 پیچھے بچے تھے, اس کے شوہر نے زنا پر لگ گیا تھا, اس کی بیٹیاں بعد میں رنڈیاں بن گئی تھی, پتروں کے ساتھ بدفعلیاں ہو گئی تھی, وہ خسرے ہجڑے بن گئے تھے. وہ ایک نہیں کام خراب ہوا, پھر اگلی ہزاروں. ایک چوری نہیں ہوتی, وہ ایک چوری کے بدلے میں پھر پتہ نہیں کتنی عورتیں زانیاں ہو گئی جن کا تم جہیز لوٹ کر لے گئے تھے, اور کتنی عورتیں بیوہ تھی جن کا تم نے حق غصب کیا اور اس کے بعد وہ غلط کاموں کے اندر پڑ گئے. اللہ فرمائے گا تو کیسا, جس طرح ایک درخت کا بیج ہوتا ہے اور اس کے ہزاروں پتے نکل آتے ہیں, اسی طرح برائی اور نیکی کا ایک بیج ہوتا ہے جس کے ہزاروں چیزیں نکل آتی ہیں, اور وہ آدمی کی نسلوں کی نسلیں چلتی ہیں. اس لیے حساب کتاب نہیں بند ہوتا, حساب کتاب نہیں بند ہوتا. اس لیے قیامت کے دن چونکہ وقت کا خاتمہ ہوگا, ادھر وقت کا خاتمہ ہوگا, ٹائم اینڈ سپیس کا خاتمہ ہوگا. وقت اور ٹائم اینڈ سپیس کے مطابق نیکیاں آگے سے آگے ملٹیپل کروڑوں بن جانی. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نیکی کا ایک بیج لگا کر گئے تو وہ ایک رہ جائے گا, وہ تو پتہ نہیں خربوں بن جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دین کی جو پیغام پہنچایا, آج 1.5 ارب لوگ مسلمان اور کتنے خرب نیکیاں نبی کے اکاؤنٹ میں چلی جا رہی ہیں. اس لیے نبی کا حق بنتا ہے مقام محمود اسی کو ملا جائے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نیکیوں پہ ان کو لگایا اور خاتمہ کیا, اور محنت کی 1.25 لاکھ نبیوں کی بات پر جہاں اینڈ آ کے کیا, وہ ریاست قائم کر کے نبی نے دکھائی تھی. اس لیے نبی کا حق ہے. اس لیے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ نبی کو وسیلہ اور مقام محمود کیوں دیا جائے, پیچھے نبی کے نیکیاں کھڑی ہیں, پیچھے نبی کے نیکیاں کھڑی ہیں. آپ کوئی بدی کر کے جاتے تو بدی رہ جائے گی. بھٹو نے جو بیج بویا زرداری اور اس کے بعد کی باتیں رہ گئی, یہ تو نہیں جان جھوٹ گئی, یہ تو قیامت تک چلے گی. جو اس سے متاثر ہوتا جائے گا آگے نام ختم ہو جائے گا, پارٹی ختم ہو جائے گی, مگر جو ذہنیت ڈیولپ کر گیا نا یہ کارل مارکس اور دوسرے حرامزادے, یہ بات نہیں جانی. اللہ عذاب پہ عذاب ان کو کوڑے پر فرمایا, ہم دوہرا نہیں تہرا کئی کی طرح کا ان کو عذاب دیں گے. اس لیے سامنے موجود خرابی کو مٹا دو, یہ انقلاب کی آوازیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, خرابی کے اس حصے کی پیمائش کرنے کے بعد اس خرابی کا حل ڈھونڈو کہ یہ خرابی کا صرف اتنا سا حصہ خراب ہے, یہ اتنا کپھوڑا ہے, ہم نے اس کو کاٹنا ہے, اتنی سی پھنسی اس پہ پلاسٹر پیرس لگا کے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو ہم نے کاوا پلا کے ختم کرنا ہے, اس کو ڈراپس پلانے, اس کا یہ تو دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور آپ صرف نظام کو چینج کرنے کے لیے ایک الگ سی بات کرتے, پوری دنیا ارتقاء پر چلے اور آپ اس پہ خرابی کی حدود کا تعین کریں, اور خرابی کو جڑ سمیت اکھاڑ دیا جاتا ہے. ہاں اس کے اندر آپ کو دو پودے کا ایک اتنا سا حصہ اس کا آپ کے سامنے امرود کا آیا خراب, اتنا سا کاٹ کے پھینک دے, باقی کھا نہیں, میں سارا امرود ہی سٹنا. اللہ نے فرمایا کس لیے امرود پھینک رہا ہے, نعمت نہیں میری, جتنا حصہ خراب تھا تم اس کا پھینک دیتے ہیں, خراب تو بھی بڑا حرام خورا, خراب تو بھی بڑا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے, وہ داغ سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا داغ پھیلتا چلا جاتا ہے, جیسے جیسے گناہ اخیر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اخیر اس کا دل سیاہ, اس پہ مور لگا کے بند کر دیں, یہ کافر ہو, بالکل یہ مرتد ہو گیا, بے ایمان.
اب یہ کسی کام نہیں. فرمایا اسی طرح نیکی کوئی کرتا ہے، نیکی پہ دکتے پہ دکتا، نکتے پہ دکتا، اخیر دل نور کا بن جاتا ہے. اللہم اجعل لی نورا قلبی، اللہ میرے دل کو نور کا بنا دے. اسی بات کی دعائیں ہیں، اسی بات کی دعائیں ہیں. فرمایا کہ تم لوگ جب اس بات کو سامنے لے کر آتے ہو کہ وہ ہم نیکی کا ایک نکتہ ہے، تو فرمایا اس نکتے کو بڑھاؤ نا. یہاں کیا ہے، ہر شے اکھاڑ دو، اور پھر اس کے اندر طاقت کے استعمال کی مقدار اور حدود متعین کی جا سکتی. انقلاب کے اندر کتنی طاقت لگانی ہے، اڑا دو، سارے مل کے گروہ ایک بندے کو پڑ جائے. مار مار کے انقلاب آ گیا. 2 لڑکے حافظ سیالکوٹ کے اندر مار دیے. پھر آپ کو جوش آ جاتا ہے تو ہی رسالت کر دی، ان کو آگ لگا دو. پوری دنیا اس انقلابی جوش اور جذبے کے مقابلے میں آپ کے اوپر لعنت بھیجتی پھرتی ہے. ہاں جی ہم تو ہی رسالت کے ہر بندے کو اڑا دیں گے. تو ہی رسالت آپ نے اپنی مرضی کا نام رکھا ہے نا، متعین تو کرے. تو ہی رسالت کا حدود اربا کیا ہے؟ وہ دوسرے آپ کو مشرک کہتے ہیں. آپ تو ہی رسالت کے مرتکب ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہی خدا کے مرتکب ہو. تم خدا کے ساتھ بات اب نہیں ہو. تم کہتے ہیں محمد کا پکڑا ہر کوئی چھڑا نہیں سکتا، خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد. وہ تو ایسی باتوں کے اوپر تم پر بھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں. کس طرح سے تم ان کو روکو گے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، انقلاب جو ہوتا ہے وہ ایک سیاسی رد عمل ہوتا ہے، ایک سیاسی رد عمل جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری نظام کو رد کر دو، الٹا دو. جو اس کے اندر نیک بات آتے ہیں سارے فوجیوں کو کٹھے قتل کر دو، سارے جرنیلوں کو مار دو، سارے جتنے بیوروکریٹک ہیں ان کو مار دو. پھر چلانا نظام کے نا کس سے جاتے رہ کے کھوتے نا، جنہیں گھوڑا سے چلانا ہوگا وہ کھوتا چلائے گا، ملک چلا لے گا. بٹھا دیا اوپر نظام سکا کو، ایک دن نہیں چل سکا سسٹم. ہاں جی کس کو آپ بٹھائیں گے سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اس کے حسابی کہ آپ چھوٹا جا کھاتا چلانا ہونا تو منشی بدلتے وقت آپ ڈرتے ہیں کہ یار منشی اگر بدل دیا کھاتا کدھر کو جائے گا؟ سارا کھاتا اس کے پاس ہے، لین دینا 20 سال جس کا اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ غصہ بند کر. اور دوسرا جوش بلا ہوش، ایسا جس میں ہوش ہی نہ رہ جائے، ایسا جوش اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو بند کر دو جس کا دماغی کام نہیں کرتا. اور تیسرا سراسر پیور نفرت، ہیٹ پر مبنی. فرمایا تم کس طرح نفرت کر سکتے ہو کسی آدمی کے اوپر؟ اللہ کے رسول اتنی نفرت کرتے ہوتے ہندی مان لاتی، چاچا مارا تھا. واشی مان لاتا، چاچا مارا تھا. اکرمہ بن ابی جہل ایمان لاتا، نبی علیہ السلام کی پوری تحریک کو اس کے باپ نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی. ہاں بڑے بڑے لوگ فتح مکہ پر طلقاء ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں اڑاؤ کر دیں ان سب کی جہاں کہیں بھی ہوں. یہ کعبے کے پردے میں بھی چھپے اڑا دیتے نبی علیہ السلام. لیکن نبی نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ نبی معتدل ہیں. اس نبی کی طبیعت کے اندر نہ ادھر کو ہے جھکاؤ نہ ادھر کو ہے. علماء نے لکھا ہے، وہ سینہ لکھتا ہے کہ 2 آدمی دنیا کے اندر ایسے ہوئے ہیں، ایک امیر المومن علی بن ابی طالب، دوسرے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں مزاج طبی اور طبعی ان 2 آدمیوں کا دنیا کے اندر جو ہے معتدل رہا. نہ ان کا صفرا بڑا، نہ ان کا خون بڑا، نہ ان کا سودا بڑا. آپ دیکھیں ہمارے اندر ہر چیز کمی بیشی ہوتی، کسی کو صفرا کی شکایت ہوتی، کسی کو سودا کی، کسی کو کسی چیز، کسی نہ کسی مرض میں ہم مبتلا ہیں. لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں تھے جو نبی کے دماغ پر اثر انداز ہو جاتا. ایسا کچھ نہیں تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. حضور پوری ہوش میں ہوتے تھے. جب نبی علیہ السلام کو اللہ بلا دینا چاہتا تھا اس وقت اللہ چاہ کے بلاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نفس کی طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی. لیکن نبی پڑھتے ہیں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل کو کے اوپر جو ہے وہ الہام کرنے کی نیک باتوں کا، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے. نعوذ باللہ من شرور انفسنا، نبی پڑھتے ہیں. اس لیے انقلاب